شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ گزشتہ ہفتے میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، انسانوں اور جناتوں سبھی کی ہدایت کے لیے، اس میں ایک چیز تو سمیت مشترک تھی، یعنی توحید اور رسالت۔ توحید اور رسالت، حق تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا، سب نے اس بات کا پیغام پہنچایا تمام انسانوں کو۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ باقی اور احکام میں شرائع میں اختلاف رہا ہے، ہمارے نبی کی شریعت میں بعض چیزیں حلال ہیں اور دوسری شریعتوں میں حرام تھیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو دوسری شریعتوں میں حلال تھی ہمارے ہاں ناجائز ہیں۔ سجدہ تحیت، سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں ناجائز ہے، کسی کے سامنے پیشانی جھکانا، سر جھکانا، سجدہ کرنا عظمت کی نیت سے، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، ہماری شریعت میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، دوسری شریعتوں میں جائز تھا۔ یہ شریعت کا احکام کا فرق ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں تمام انبیاء علیہ السلام مشترک ہیں۔ ترمذی شریف میں کتاب النکاح میں جو سب سے پہلی روایت ہے ابواب النکاح میں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام رسولوں کی، تمام نبیوں کی سنت ہیں۔ ہر نبی نے اس کو اختیار کیا ہے، ہر نبی نے اس کی دعوت دی ہے اور تبلیغ کی ہے۔ ہر نبی نے اس کو اختیار کیا ہے تو تبلیغ عملی ہو گئی، ہر نبی نے حکم دیا، یہ تبلیغ قولی، حدیث قولی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت، ان 4 باتوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی، اس لیے ہم کو بھی ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے بیان فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی سنت ہے؟ اسی لیے تاکہ میری امت کو اس کی قدر ہو، قدر اور اہمیت اور عظمت کی نگاہ سے اس کو دیکھے اور اپنی زندگی میں اس کو اتارے۔ پہلی بات آپ نے فرمائی الحیا۔ حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، حیا تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حیا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حیا محمود اور حیا مذموم۔ حیا اگر خیر کا ذریعہ بن جائے، جالب خیر یعنی خیر کا ذریعہ بن جائے، اور مانع شر ہو، جو بری باتوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے اور خیر کی باتوں کو اختیار کرنے کا ذریعہ بن جائے، یہ حیا محمود کہلاتی ہے۔ ایک حیا مذموم ہے، وہ شرم ممنوع، ناجائز ہوتی ہے۔ جو جالب شر یعنی بری بات کا ذریعہ بن جائے اور اچھی باتوں سے رکنے کا ذریعہ بن جائے، یہ حیا مذموم کہلاتی ہے۔ حیا محمود بھی ہوتی ہے اور حیا مذموم بھی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ مثلا ایک باپ ہے، ایک استاد ہے، بڑا بھائی ہے، وہ کسی غلط کام کے کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، کسی غلط کام کو کرنے جا رہا تھا۔ اس کے شاگرد نے، اس کے ساتھی نے، چھوٹے بھائی نے، بیٹے نے دیکھ لیا، ارے ہمارے بڑے بھائی یہ کام کر رہے ہیں، یہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں، مارے شرم کے بڑا بھائی یا باپ یا استاد یا شیخ اس برے کام سے رک گیا شرم کی وجہ سے، یہ حیا محمود ہے، کیونکہ یہ برے کام سے بچنے کا ذریعہ بن گئی۔ تو حیا اگر جالب خیر، خیر کا ذریعہ بن جائے۔ ہم نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، دین کا کام ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، ارادہ نہیں تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ محلے کے لڑکے ہیں، بیٹا ہے، شاگرد ہے، ہم سے چھوٹے ہیں، وہ اشراق پڑھ رہے ہیں، وہ تلاوت کر رہے ہیں، ہم بڑے ہو کر نہ کریں، یہ تو شرم والی بات ہے۔ ہم رات کو سو رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، بیوی ہے، وہ اٹھی، وہ تہجد پڑھ رہی، ہم کو شرم آئی، شرم آنا چاہیے کہ ارے چھوٹے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹے ہو کر وہ اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ حیا جو ہے یہ جالب خیر ہے، خیر کا ذریعہ بن رہی ہے، یہ حیا محمود ہے۔ آپ نے فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اور اگر حیا یہ برے کام کا ذریعہ بن جائے، آدمی اس کی وجہ سے برے کام خیر سے رک جائے۔ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اب بعض مقامات میں، بعض مجمع میں بیاہ شادی کی محفل ہے یا اور کوئی موقع ہے، سفر میں ہے، اسٹیشن میں ہے،
آج کل تو اسٹیشنوں میں نماز پڑھنا ممنوع ہو گیا ہے. ہماری نحوست، ہماری بدعمالی کی نحوست ہے. ہم سب کو دعا کرنا چاہیے، ہم سب کو ایسا غافل نہیں ہونا چاہیے. ہم تو بالکل غافل ہیں، ہم کو کوئی افسوس ہی نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے. ارے اتنی بڑی رکاوٹ ہو گئی، اتنی بڑی پابندی ہو گئی ہے. پہلے لوگ اسٹیشنوں میں، ایئرپورٹ میں، راستے میں، روڈ کے کنارے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اب نماز پڑھنے میں پابندی ہو گئی ہے. ہم کو اس کا رنج غم نہیں ہے، ہم کو اس کا افسوس نہیں. افسوس ہونا چاہیے کہ دعا بھی کرنی چاہیے. اگر ہمارے اختیار میں، ہمارے بس میں ہوتا ہم کوئی تدبیر اختیار کر سکتے، ہم کو تدبیر بھی اختیار کرنا چاہیے. ورنہ کم از کم اس کا رنج غم تو ہونا چاہیے، افسوس تو ہونا چاہیے. جماعتیں آتی تھی، نکلتی تھی، اسٹیشنوں میں نماز پڑھنی ہے، ایئرپورٹ میں نماز پڑھنی ہے. اب وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے بدعمالی کی نحوست، اس کا وبال یہ ہے، ان سب پابندیوں کو ختم فرما دے. خیر یہ ایک بات جملہ محترمہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھنے والے، اب وہ شرم کی وجہ سے اگر عورتیں نماز نہ پڑھیں جو نمازیں پڑھا کرتی تھی گھر کے اندر اور دوسرے موقعوں پہ نماز پڑھا کرتی تھی، اب وہ سفر میں، ٹرین میں، اسٹیشن میں، ایئرپورٹ میں نماز پڑھنے میں شرم آ رہی ہے. یہ حیا، یہ شرم خیر سے رکنے کا ذریعہ بن گئی. یہ جالب خیر نہیں بلکہ جالب شر ہے اور مانع خیر ہے. یہ حیا مذموم ہے. تو حیا کی یہ دو قسمیں یاد رکھیے. حیا محمود بھی ہوتی ہے، حیا مذموم بھی ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے جو جالب خیر یعنی بھلے کام کا ذریعہ بن جائے اور برے کام سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. وہ حیا مذموم ہوتی ہے، ترک یعنی چھوڑنے کے قابل ہوتی ہے، جو جالب شر یعنی برے کام کا ذریعہ بن جائے اور خیر سے رکنے کا ذریعہ بن جائے. تو یہ تمام نبیوں کی سنت ہے. حیا تمام نبیوں کی سنت ہے. اللہ تعالی ہم کو حیا کے مفہوم کو صحیح طور سے سمجھنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.